अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने का फैसला, क्या इस दौरे के बाद भारत भी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजेगा और क्या दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होगी, और सबसे बढ़कर तजारत के लिए बंद दरवाजे दोबारा खुलेंगे या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में आज वजारत खारजा के अंदर एक इजलास हुआ जिसके अंदर मुख्तलिफ वफाकी वज़रा, वज़ीर मुमलिकत, सैनेटर्स, मुख्तलिफ सियासतदान और हमारे जो दफ्तर खारजा के अफसरान हैं वो, और कुछ सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और ज़का अशरफ साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो पेश हुए। और वहाँ पे इजलास के अंदर फ़ैसला हुआ कि क्रिकेट टीम को भारत ज़रूर जाना चाहिए। गो के मुनक़सिम राय थी, कुछ सियासतदानों का ख़्याल था, कुछ अफसरान का ख़्याल था कि टीम को भारत नहीं जाना चाहिए क्योंकि भारत पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेल रहा तो हमें भी बाइकआउट करना चाहिए। जैसे कि इंडिया ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान आना था मगर वो नहीं आया, जिसके बाद बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस को श्रीलंका शिफ्ट करना पड़ा। एशिया कप जो है वो डिवाइड हो गया भारत की हठधर्मी की वजह से। तो इसलिए पाकिस्तान को भी भारत नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने हमारा इवेंट ख़राब किया है तो हम भी उनका इवेंट ख़राब किया है, क्योंकि ये अदले का बदला है। ये पॉलिटिक्स हो रही है, क्रिकेट नहीं हो रही, स्पोर्ट्स नहीं हो रही, पॉलिटिक्स हो रही है। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत रिजिड हैं, कट रहे हैं पाकिस्तान को लेके। वो बहुत एग्रेसिव फैसले करते हैं, तो हमें भी एग्रेसिव फैसले करने होंगे, हमें भी नहीं जाना चाहिए। आईसीसी वर्ल्ड कप जो है 5 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक भारत के अंदर खेला जाएगा। तो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम सिक्योरिटी के जो है मामलात उसको भारत के साथ बात करेंगे और अपना एक वफ्द भेजेंगे। अगर हम वहाँ से अच्छी सिक्योरिटी के लिए क्लियरेंस मिल जाती है तो हम अपनी टीम को ज़रूर भेजेंगे। बहरहाल फिर भी हतमी फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना है, मगर वही फ़ैसला होगा जो कमेटी ने ज़ाहिर करती है, या कमेटी जिन लाइन्स पे सोच रही है वही प्राइम मिनिस्टर फ़ैसला करेंगे। तो अब हुकूमत के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि वो भी भारत की तरह हठधर्मी दिखाएं, वो भी खेल को और पॉलिटिक्स को एक कर दें और वो भारत मान जाए। वो आईसीसी का वर्ल्ड कप है, वो तो ज़ाहिर हो जाना था। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो बाकी टीमें खेल रही हैं तो उन्होंने खेलना था, मगर इवेंट के अंदर पाकिस्तान की मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आज तक कोई वर्ल्ड कप ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं आया। इंडिया पाकिस्तान आ चुका है, मुतअद्दिद बार आया है। पाकिस्तान इंडिया जाके खेल चुका है, मुतअद्दिद बार खेल चुका है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया जा चुका है। तो इसलिए जो हठधर्मी है ये इस बार क्यों दिखाई गई है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इससे पहले एक इवेंट पाकिस्तान में होना जा रहा था एशिया कप, उसके अंदर हठधर्मी दिखाई। जो वहाँ के बीसीसीआई के जो हेड हैं उन्होंने हठधर्मी दिखाई, मगर खैर फ़ैसला हो गया, न्यूट्रल वेन्यू का फ़ैसला हो गया। श्रीलंका के अंदर जो मुख्तलिफ जो है ना मैचेस कराए जाएंगे, पाकिस्तान में सिर्फ 4 होंगे, श्रीलंका के अंदर 9 मैचेस होंगे, बड़े अहम मैचेस, और जो बाकी फ़ाइनल वगैरह है वो भी श्रीलंका में खेले जाएंगे। तो अब हमारे पास भी यही रास्ता था कि हम जो है एशिया कप के बदला लेते हुए हम वर्ल्ड कप ना खेलने जाएं। मगर दोनों साइड की आवाम क्या चाहती है? पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि हम भारत के साथ क्रिकेट खेलें। बहुत ही अच्छा मैच होता है, बहुत ही ज़्यादा उस दिन लोग अपने काम काज छोड़ के, अपना बिज़नेस छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के वो टीवी के आगे बैठते हैं और पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखते हैं, और बहुत एक्साइटमेंट होती है लोगों को। लोग खाने बनाते हैं, दावतें होती हैं, दोस्त मिल बैठ के जो है वो मैचेस देखते हैं। इसी तरह का हाल इंडिया के अंदर है। हम पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ मैच हो। इसी तरह ही इंडियंस भी चाहते हैं। मैं इंडिया गया हूँ, मैं इंडिया के लोगों से मिला हूँ, मैं अमृतसर गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, बॉम्बे गया हूँ। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, नफीस हैं, बिल्कुल वो वैसे ही हैं, पाकिस्तान के बारे में वैसे ही सोचते हैं जैसे हम इंडियंस के बारे में सोचते हैं। हमारा कोई बोझ नहीं है, हम इंडियंस को लेके कोई हसद नहीं करते। इंडिया अगर अपना मुल्क है, वो अलग जी रहे हैं, वो अपनी उनकी मामलात हैं, हमारा अपना मुल्क है। वो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत असर लिया जाता है। जलसों में, सियासी जलसों में पाकिस्तान को ललकारा जाता है, जो हमारे यहाँ तो ये रवायत नहीं रही है। हमने हमेशा अखलाकी म्यार पे हमेशा फ़तह हासिल की है। तो इसलिए इस बार भी अगर पाकिस्तान फ़ैसला करता है कि, और फ़ैसला जो किया है, और इंडिया हमारी टीम चली जाती है, आगे चल के कोई और हर्डल नहीं आती, तो ये हमारी बहुत बड़ी अखलाकी फ़तह होगी। ये ऐसे ही है, कोई आपको गाली दे, बदले में आप उसको गाली ना दें, आप उसको समझाएं, तो आपकी अखलाकी फ़तह हो जाती है। अगर उन्होंने हमारा इवेंट ख़राब करने की कोशिश की तो हमें भी उनका इवेंट ख़राब नहीं करना चाहिए, हमें अदले का बदला नहीं करना चाहिए, टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए। अगर वो बुरा करते हैं तो हमें अच्छा करना चाहिए। यही हमारा दीन सिखाता है, यही हमारा मज़हब सिखाता है, इस्लाम की बुनियादी तालीम ही यही है। तो इसके ऊपर रहते हुए बाकी ज़ाहिर है, दो ममालिक हैं, उनकी इज़्ज़त का मामला भी होता है, और दो ममालिक हैं क्योंकि उन दोनों ममालिक के दरमियान रवायती किस्म की दुश्मनी है। ये दुश्मनी
ख़त्م ہونی چاہیے. میں بطور صحافی، اتنا عرصہ میں نے جرنلزم کرتے ہوئے ہو گیا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے، میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، پوری دنیا کا مطالعہ، اگر علم کا مطالعہ کریں، آپ بھی کریں، تو یہی نظر آتا ہے. پالیٹکس کو دیکھیں تو یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لڑ کے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکا. اگر جرمنی اور فرانس ساری عمر لڑتے رہے، ہمسائے تھے، لڑتے رہے، تو وہ بہت پیچھے رہے، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنے حالات کو ٹھیک کیا، وہ دوست ہیں، تو وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طرح برطانیہ اور جرمنی کا حال تھا، وہ بھی لڑتے رہتے تھے، مگر کیا ہوا، آخرکار ان کی دوستی ہوئی اور بہت اچھے مراسم میں تجارت ہے، ان کی تجارت کے اوپر اب معاشی مراسم ہیں، ان کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان تجارت ہے. امریکہ اور جاپان لڑتے رہے ساری عمر. دوسری ورلڈ وار کے اندر امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں کے اوپر جو ایٹم بم بھی برسائے. حالات اتنے خراب تھے، کتنے کشیدہ تھے، وہاں ہزاروں لوگ جو مر گئے، وہاں آج بھی اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر انہوں نے دونوں ممالک نے سیکھا، اپنی اکانومی کے لیے سیکھا، معیشت کے لیے سیکھا، صنعتوں کی ترقی کے لیے سیکھا، اپنے عوام کے فیوچر کے لیے سیکھا. اب وہ معاملات جو وہاں پہ ویسے نہیں ہیں. دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھے حالات ہیں. آپ زیادہ دور مت جائیں، سعودی عرب کی اور اسرائیل کا دیکھ لیں، وہاں پہ حالات نارمل ہو رہے ہیں. سعودی عرب کے ایران کے ساتھ حالات نارمل ہو رہے ہیں. یو اے ای نے تو باقاعدہ ٹریڈ شروع کر دیا اسرائیل کے ساتھ، اور وہاں پہ جو ہے نا فلائٹس جاتی ہیں ایک دوسرے پہ. ٹرکی بہت پہلے ایسا کر چکا، وہ بھی اسرائیل کے ساتھ جھگڑے میں تھا، اسرائیل کے ساتھ، مگر اس کی بھی اب تجارت ہو رہی ہے، آنا جانا ہے. تو سفارتی تعلقات پیدا ہو گئے ہیں. تو ہمیں بھی ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے. ہم لڑ کے کب تک بھارت کے ساتھ لڑ کے ہم جو ہے اپنے دونوں طرف کی عوام کا جو ہے نا جو نقصان کرتے رہیں گے. بھارت کی عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ہمیں تو ہمسایہ ہے، اور اگر ہم دونوں ممالک کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے، اگر ہم پہل کرتے ہیں، اخلاقی برتری کے ساتھ ہم بھارت جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھارت کی عوام اور بھارت کی حکومت کو کچھ شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں کی ٹیم بھی پاکستان آ کے کھیلتی ہے، تو یقین مانیں جب انڈیا پاکستان آئے گا، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے، تو یہ ہماری بہت بڑی فتح ہوگی. اس کے بعد پوری دنیا کے اچھی ٹیمیں آئیں گی پاکستان کے اندر. وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، مگر وہ اس لیول کے پلیئر نہیں بھیجتے. اگر وراٹ کوہلی یہاں آ کے کھیلے گا، روہت شرما آ کے یہاں کھیلے گا، اور دیگر ان کے بڑے بڑے پلیئر آ کے یہاں پہ کھیلیں گے، تو انڈیا کے جو ہے نا پاکستان کے اندر بہت فین فالوئنگ ہے ان کی ٹیم کی، لوگ بہت خوش ہوں گے، باقی ٹیمیں پاکستان آئیں گی، تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. یہ تو ایک سیاسی پہلو ہے اس کا. ایک معاشی پہلو بھی ہے. انڈیا جو ہے وہ 150 کروڑ ہے، ہم 25 کروڑ ہیں، وہ 150 کروڑ ہیں. وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. ہمارے ساتھ چائنا بیٹھا ہوا ہے. چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے تجارت کے لیے. ہمیں اپنی تجارت کو چائنا کے ساتھ بھی بڑھانا چاہیے، انڈیا کے ساتھ بھی بڑھانا چاہیے. انڈیا کے اندر بہت غربت ہے. انڈیا کے اندر سے ہمیں بہت سستی چیزیں مل سکتی ہیں. ہم جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں بہت مہنگی منگواتے ہیں، تو ہمیں انڈیا سے بہت بڑی سستی چیزیں مل سکتی ہیں. ہمارے پھلوں کی وہاں پہ بہت ڈیمانڈ ہے، چاول کی بہت ڈیمانڈ ہے، ہمارے جو پیاز ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. تو اسی طرح ہم اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی ادھر سے بھی ہم بھی پوری کر سکتے ہیں، ہم بھی وہاں سے چیزیں منگوا سکتے ہیں. انڈیا کا ٹماٹر ہمارے یہاں بہت یوز ہوتا ہے. انڈیا چاول کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے. ہم چاول لے سکتے ہیں. ہم نے ابھی جو گندم ادھر ادھر سے منگوائی ہے، رشیا سے منگوائی ہے، ہم انڈیا سے لے سکتے ہیں. لائف سٹاک کے اندر بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارا جو بینکنگ کا سیکٹر ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے انڈیا کے اندر. تو ہماری ٹیکسٹائل کا جو سیکٹر ہے اس کی بہت جو ڈیمانڈ ہے، ہمارے کپڑے کی بہت ڈیمانڈ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس کو کیے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے. اور دوسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے جو معاشی بحالی کا پروگرام بنایا ہے، وہ معاشی بحالی کا پروگرام ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس میں ہم نے سرمایہ کاری لے کے جانی ہے. ہم اگر انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں گے تو ہم وہاں جا کے سرمایہ کاری کریں گے. وہاں سے ہم سرمایہ کاری ادھر ہو. انڈیا کا آئی ٹی کا شعبہ تقریباً $250 کی وہاں کی مارکیٹ ہے، وہ جو ہے آئی ٹی کی. تو ہم ان سے جو ہے بہت ساری مدد لے سکتے ہیں. دنیا میں بہت بڑی بڑی جو آئی ٹی کی کمپنیز ہیں، وہاں پہ انڈین سی او ہیں. گوگل پہ، ادھر ادھر، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، آپ جس ایپ کا نام لیں وہاں پہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، ہم ان سے اس بارے میں ہیلپ لے سکتے ہیں، اور ان کو ہم مزید مختلف شعبوں کے اندر ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ہم یہ کریں گے تو بہت بہتر ہوگا. جو سی پیک ہے، سی پیک کے روٹ کی بات کی گئی کہ اس کو بھارت کو بھی شامل کیا جائے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر ہم بھارت کو راستہ دے دیتے ہیں، جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے وہ اگر ہم راستہ دے دیتے ہیں، تو وہ بھی اس سے بھی بہت زیادہ کمائی ہو سکتی ہے. پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں.
تو اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. انڈیا چونکہ ٹریڈ کرتا ہے افغانستان کے لیے, ہم راستہ دے دیں, ہم بیچ میں اپنا ٹول ٹیکس لیں. ایران ان کا مال جاتا ہے, ہم اپنا راستہ دیں, ایران سے جائیں, ان کو سستا پڑے گا, ہمیں ہماری جو ہے سڑکیں یوز ہوگی, ہم ٹول ٹیکس لیں گے ان کے ساتھ. تو یہ ٹیکسز اکٹھے کر کے ہم اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں. ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے ہمسائے کے ساتھ حالات کو نارمل کرنا, یہ وقت کی ضرورت ہے. جن قوموں نے بھی یہ سیکھا ہے ان قوموں نے جو ہے نا ترقی کی ہے, وہ آگے گئے ہیں, وہ پیچھے نہیں گئے. تو اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے. ہم کرکٹ ٹیم جا رہی ہے تو جانے دینے چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو واویلا کر رہے ہیں, جی کیوں اجازت دے دی, نہیں جانی چاہیے, اگر انڈیا نہیں آتا تو ہم بھی نہ جائیں. بھائی اگر ایک ڈکٹیٹر کے دور میں, مشرف کے دور میں انڈیا کی ٹیم 2 دفعہ پاکستان آ سکتی ہے, 2004 میں اور 2006 میں, ہم بھی 2005 میں وہاں گئے ہیں, ہم 99 میں گئے ہیں, 96 میں گئے ہیں, اس سے پہلے بھی جاتے رہے ہیں, ساری عمر جاتے رہے ہیں. تو اگر وہ ہم اس وقت یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو اب تو جمہوریت ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمارے سیاستدان ان سے بات کریں, ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہے. اگر انڈیا ریجڈ ہے, انڈیا کی پولیٹیشین جو ہے وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا فائدہ کس چیز کے اندر ہے. ہم ایک چیز ایران سے منگواتے ہیں لاہور کی مارکیٹ کے لیے, ایران سے کوئی فروٹ آتا ہے, بہت سارا فروٹ آتا ہے, انگور آتا ہے, خوبانی آتی ہے, اور بہت ساری چیزیں, سیب آتا ہے. اگر وہ پہلے کوئٹہ آتا ہے, کوئٹہ سے لاہور آتا ہے, وہ اتنا مہنگا پڑتا ہے. اگر ہم وہی چیزیں انڈیا سے منگوائیں گے تو ہمیں بہت سستی پڑیں گی پنجاب کی مارکیٹ کے لیے. تو ہمیں کیوں نہیں, ہمارے یہاں لوگوں کو وہ چیز سستی ملے گی. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہم ادویات منگواتے ہیں وہاں سے, تو ہمیں ان ادویات, بہت سستی ادویات ہے, ابھی بھی خام مال اس کا آتا ہے میڈیسن کا, تو ہمیں مزید چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. 2018 کے اندر جب حالات اتنے کشیدہ نہیں ہوئے تھے, کیونکہ کشمیر کو لے کے ہمارے ظاہر ہے وہ بہت شارہ گیا کشمیر ہماری, اور اس کے اوپر جس طرح ظلم کر رہا ہے بھارت, ہمیں دنیا پوری میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جو 5 اگست کو جو ایک واقعہ ہوا تھا 2019 کے بعد, تو وہاں سے ہمارے حالات بہت ٹف جاتے ہیں. مگر اس سے پہلے جب ہمارے یہاں ٹریڈ ہوتی تھی 2018 کے اندر, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اور بھارت کے درمیان $2 بلین کی ٹریڈ ہے. اور اس کو اگر حالات نارمل ہو جائیں دونوں ملک کے درمیان, تو یہ $37 ارب تک جا سکتی ہے. اور اب تو دونوں ملکوں کی اکانومی بہت بڑھ چکی ہے. ہماری اکانومی کا سائز بھی بڑا ہے, انڈیا کی اکانومی کا سائز تو خیر بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اب یہ ٹریڈ $37 ارب سے بڑھ کے $50 ارب پہ بھی جا سکتی ہے, اگر ہم ان چیزوں کے اوپر دیکھیں گے. اگر ہم نے اس ملک کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے, معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, مہنگائی کو کم کرنا ہے, یہاں کے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے, تو ہمیں بھارت کے ساتھ حالات نارمل کریں گے. جذباتی باتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں, مگر پریگمیٹک اپروچ جو ہوتی ہے نا, وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں جذباتی باتوں سے ہٹ کے ہمیں اپنے دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کا فائدہ کس چیز میں ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.